شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی سبق آموز حکایت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عقیدت مندوں، دوست احباب اور مریدوں کے ساتھ اپنے مکان کے، اپنے گھر کے جس حصے میں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر ایک مکڑی نے چھت میں جالا تان رکھا تھا۔ تو ایک دن جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین، عقیدت مندوں کے ساتھ اس جگہ پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک مکھی کے بھن بھنانے کی آواز سنی، جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور جب آپ نے اس مکڑی کے جالے میں ایک مکھی کو بھن بھناتے ہوئے دیکھا، تو یہ منظر دیکھ کر آپ مسکرائے اور کہنے لگے، نادان نا سمجھ ہر جگہ پر شہد اور قند کے لالچ میں چلی جاتی ہے، اور اب اس جالے سے باہر نکلنا تیرا مقدر نہیں ہے۔ ہمیشہ شہد کے لالچ میں دیکھ کیسی جا کر کے جالے میں تو پھنسی ہے۔ جب آپ نے مکڑی کے جالے میں پھنسی مکھی کی بھن بھناہٹ کو سن کر کے اس کی طرف یہ جملے کہے، تو آپ کے مریدین میں سے ایک نے کہا، حضور آپ بہرا پن ہے آپ کے اندر، اس کے باوجود آپ نے مکھی کی بھن بھناہٹ کو سن لیا۔ تو حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور کہا، میرے بارے میں یہ مشہور جو ذکر ہے تو آپ اس کو درست جانے کہ میں بہرا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو باطل گفتگو سننے سے بہرا مشہور کر رکھا ہے، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ میرے پاس بیٹھ کر میرے کمالات، میری علمیت کا چرچا کرتے تھے، حد سے زیادہ اس میں غلو کیا کرتے تھے، اور لوگ میرے سامنے میرے عیبوں کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے لوگوں کے سامنے بہرے پن کا ناٹک کیا، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ حاتم عاصم بہرا ہے۔ عاصم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں، تو میں نے یہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ حاتم بہرا ہے۔ اور جب سے میں نے یہ بات بیان کی کہ میں بہرا ہو گیا، میرے کانوں سے آواز نہیں آتی، قوت سماعت کمزور ہو چکی ہے، اس وقت سے اب بعد میں لوگ میرے سامنے بیٹھ کر میری برائیاں ہی برائیاں بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے نہیں ہیں۔ تو بیان کرنے کا اس حکایت کا مقصد یہ تھا کہ نہ تو انسان اپنی اچھائیاں دوسروں کی زبانی سن کر متکبر ہو، تکبر میں نہ آ جائے کہ نہ معلوم میں کیا ہوں، جو اس حکایت سے ہمیں سبق ملا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ ہم لالچ کی فکر میں نہ رہیں۔ اسی طرح سے یہ دنیا ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر فکر اپنا جالا تانے کھڑی ہے، اور انسان فکر و خیالات کے اس جالے میں قیدی بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں جانا ہے سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھانا ہے کہ وہاں اس جگہ پر جانا میرے حق میں بہتر ثابت ہوگا یا میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ ہمیشہ دنیا کی فکروں کو لے کر کے آخرت کی فکر کو نہیں بھول جانا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کرنے کا مقصد تھا کہ اس مکڑی کے جالے میں پھنسی مکھی کی طرح ہمیں دنیا میں اپنی فکروں کے اندر ڈوب کر کے نہیں رہ جانا ہے۔ حیات، مقصد حیات جو ہم دنیا میں لے کر کے آئے ہیں، اس کو سب سے پہلے ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ رب کہتا ہے، میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کہتا ہے کہ مجھے عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آج سے زیادہ وقت کم مل سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر دن رات لگا رہے، فیس بک واٹس ایپ پر لگا رہے، وقت ہے؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے؟ تو قرآن یا اسلام کب کہتا ہے کہ تجھے وقت ملے تو نماز پڑھیے؟ اسلام تو کہتا ہے پہلے وقت پر نماز ادا کر، اس لیے کہ رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل بندے کا یہی ہے کہ وہ وقت پر نماز ادا کرتا رہے۔ تو پہلے نماز ادا کرنی ہے، وقت ملے گا تب دنیا بھی دیگر کاموں میں ہمیں مشغول ہونا ہے۔ اور آج ہم دنیا کے مشغول ہو گئے کاموں میں ایسے کہ نماز کا وقت ہی ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے۔ ہم نے جو مشن تھا اس کو الٹا سمجھ لیا کہ ہم کام و کاج کریں، وقت ملے گا تو جمعے کی ہفتے میں پڑھ لیں گے، جبکہ قرآن اور اسلام نے کہا پہلے نماز ادا کرنی ہے، پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل جائیں۔